عرش کا فرش کا جو خدا ہے، عرش مولانا مفتی نبی حسن صاحب قاسمی سے ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ استاد الاساتذہ حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب ضیاء رحمانی اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب قاسمی اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور سامعین اعظام، اللہ کا کرم ہے، اس پاک پروردگار کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو گھریلو الجھن اور مشغولیات سے نکال کر اس دینی ماحول میں، دینی مجلس میں جمع کیا۔ محترم جس طریقے سے حضرت مولانا ضیاء اللہ صاحب ضیاء رحمانی نے کہا کہ اتنے بڑے استاد ہیں، حدیث کے استاد ہیں، حقیقت میں ہر لحاظ سے چھوٹا ہوں، اتنا چھوٹا کہ کرسی میں سما گیا، دور سے دیکھنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کرسی پر کوئی بیٹھا ہے۔ میرے محترم، آپ لوگ یہاں آئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ یہ مجلس جو سجی ہے، یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے جمع کیا، یہ اصلاح معاشرہ اور تعمیر مسجد کے عنوان پر، میرے محترم، آج سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں کس طرح کا ماحول پھیلا ہے، اور اس برے ماحول کو، اس بگڑے ہوئے حالات کو سماجی طور پر، معاشرتی طور پر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ عام طور پر ہم مسلمان جمعے کے دن اس آیت کو سنتے ہیں، اور سال میں عید اور بقرعید کے موقع سے خطیب خطبے میں اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں۔ چونکہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہم عربی سے واقفیت نہیں رکھتے، اس کے مفاہیم و مطالب کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس آیت کو سنتے تو ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس آیت سے کہا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم، یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی جن میں دو طرح کے حکم ہیں۔ ایک وہ حکم ہے جس کو کرنے کا اللہ نے منع فرمایا، اور دوسرا وہ حکم ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا کہ اگر کسی سماج میں، کسی خاندان اور برادری میں اس 6 پہلو کو، ان دو طرح کے حکموں کو
اپنی زندگی میں لے آئے تو میرے محترم خاندان، سوسائٹی، معاشرہ اور پریوار خود بخود سنبھلتا چلا جائے۔ سب سے پہلی چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا وہ فرمایا العدل، ان اللہ یأمر بالعدل۔ اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہیں؟ عدل کا مفہوم کیا ہے؟ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ عدل کے معنی برابری کے ہیں، عدل کے معنی انصاف کے ہیں، کہ جب انسان اپنے سماج میں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، اپنے گھر میں جب اس عدل کے پہلو کو، برابری کے پہلو کو، انصاف کے پہلو کو اپنا لیتا ہے تو میرے محترم وہ سماج سدھرتا چلا جاتا ہے۔ عدل کے پہلو میں انسان کا خود اپنی ذات کے ساتھ عدل اور برابری کرے، کہ انسان کو ایسا کام نہ کرے جو انسان کے اس جسم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بطور امانت دیا ہے اس میں خیانت ہو جائے۔ اور جب انسان کو اللہ نے اولاد سے نوازا تو اولاد کے ساتھ انصاف کا اور عدل اور برابری کا معاملہ، یعنی اولاد کے حقوق کو، اولاد کا جو حق اللہ نے اس ماں باپ پر دیا ہے اس حق کو ادا کرے۔ اگر وہ شوہر ہے تو اپنے بیوی کے حقوق کو ادا کرے، ان کے ساتھ عدل اور برابری کا معاملہ کرے۔ اگر وہ بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ اگر وہ خاندان کے دوسرے افراد ہیں، رشتہ دار، دوست و احباب ہیں، تو جو ان کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے ان کے ساتھ اس حق کو ادا کرے۔ اگر سماجی طور پر ہے تو وہ سماج میں عدل اور برابری کے پہلو کو اپنائے۔ میرے محترم جب انسان عدل کے پہلو کو، برابری کے پہلو کو اپنا لیتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی طرح سے ناانصافی، ظلم و زیادتی سماج سے مٹ جاتا ہے، سماج سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سماج ظلم سے بری ہو کر انصاف کے پہلو پر عمل کرنے لگتا ہے۔ میرے محترم اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا، ہم اپنے بیٹوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں لیکن بیٹیوں کو اپنی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، تو عدل کے پہلو کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دیا۔ میرے محترم جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز کی تلقین کی اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، میرے محترم اسی طریقے سے وراثت کا جو معاملہ ہے اس کا بھی ثبوت قرآن و حدیث سے ہے۔ میرے محترم ہم نماز کی ادائیگی تو کر لیتے ہیں، میرے محترم ہم نماز کے سلسلے میں ہم پابندی تو کر لیتے ہیں، لیکن وہیں پر جب قرآن کا ثبوت، قرآن سے جس کا ثبوت وراثت کا ہے، حدیث سے ثبوت وراثت کا ہے، ہم اس پہلو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا قرآن ہے کہ ہم قرآن کے ایک پہلو کو اپنائے، قرآن کے ایک حکم کو ہم نے اپنایا ہے اور دوسرے حکم کو ہم نے چھوڑ دیا؟ یہ انصاف کے پہلو سے ہم پرے جا رہے ہیں۔ میرے محترم دوسری چیز فرمایا والاحسان۔ احسان کے ایک معنی یہ ہے اچھا سلوک کرنے کے، کسی کام کو اچھا کرنے کے، اور ایک معنی آتا ہے اپنے کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر کا، اچھائی کا اور بھلائی کا سلوک کرنا۔ اور آپ نے فضائل اعمال میں نماز کے بعد تعلیم کے وقت آپ نے سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات کی حدیث کے تحت، جس میں بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس میں نہ جاتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت ایسی کرے کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہو۔ میرے محترم آپ سوچ لیجئے کہ جب انسان کے اندر یہ صلاحیت اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ اس کو دیکھ رہا ہو، تو کیا کبھی کسی وقت چاہے وہ مجمع میں ہو یا تنہائی میں
کسی برائی کی طرف اس کا رجحان جا سکتا ہے، اس کا قدم کسی برائی کی طرف بڑھ سکتا ہے، یا ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وہ نماز سے دور نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوچ رہا ہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو کبھی وہ برائی کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا خدشہ اور کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی کہ تم اللہ کو دیکھ سکو، تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، اور جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نگرانی میں ہے، آج سی سی ٹی وی کیمرے کے نظر میں ہوں تو ہم ہر چیز کو، پہلو کو دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہ کریں کہ ہم کیمرے میں قید ہو جائیں، ہمارا وہ غلط کام کیمرے میں قید نہ ہو جائے۔ میرے محترم، اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے، تو کیا جب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو کیا ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی برائی، کسی طرح کا کوئی خیال اور کسی غلط کام کی طرف ہمارا قدم بڑھ سکتا؟ میرے محترم، جب انسان احسان کے اس پہلو کو اپنا لیتا ہے تو انسان ہر طرح کی برائی سے بچ جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو عطا کرو، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں، اللہ نے فرمایا اگر وہ مستحق ہیں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کو تم عطا کرو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے، تم خوش و خرم کی زندگی بسر کر رہے ہو، اسی طریقے سے تم اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی لوگوں کو بھی تم عطا کرو، تاکہ تمہارے خوش خرم کی زندگی کی طرح وہ تمہارا پڑوسی اور وہ تمہارا رشتہ دار اور قریبی آدمی بھی صحیح طریقے سے ان کی خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزرے۔ میرے محترم، یہ تین طرح کے وہ حکم جس کو انسان اپنے اندر کر لیتا، اپنا لیتا ہے، تو خاندانی طور پر، سماجی طور پر میرے محترم ہر طرح کی برائی سے بچ جائے گا اور سماج کے اندر بہترائی آتی چلی جائے گی۔ اور آگے تین حکم ایسے فرمائے جس کو اللہ نے کہا کہ اس سے تم باز ہو جاؤ، رک جاؤ۔ فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ فحشا کے معنی آتے ہیں ایسی برائی، ایسی بے حیائی جس کو ہر خاص و عام اس کو برا سمجھے، کھلم کھلا برائی ہو، میرے محترم وہ فحشا کے اندر آتے۔ اب انسان ایسی بے حیائی سے بچ جائے جس کو انسان ہر چھوٹا بڑا اس کو برا تصور کرتا ہو، گناہ تصور کرتا ہو۔ اسی طریقے سے فرمایا والمنکر، یعنی جس کے برا ہونے پر سب کا اتفاق ہو۔ میرے محترم، جب وہ ہر طرح کی برائی سے بچ جائے، آگے فرمایا والبغی، بغی کے معنی آتے ہیں سرکشی، یعنی سماجی طور پر کوئی انسان ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے سرکشی پھیل سکتی ہو، ظلم و زیادتی کا خدشہ ہو سکتا ہو، فتنہ و فساد کی نوبت آ سکتی ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہو، لوگوں میں سماج میں بکھراؤ کی صورت آ سکتی ہو، نا اتفاقی کا ماحول بن سکتا ہو۔ ایسے کام سے انسان بچ جائے، رک جائے۔ میرے محترم، جب ان تین کاموں سے رک جاتا ہے تو میرے محترم سماج سے تمام طرح کی برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب سماج سے برائیاں ختم ہو جائیں گی تو میرے محترم اچھائی کا دور دورہ ہوگا، سماج کے اندر کامیابی، سماج کے اندر اچھائی اور بہترائی کا ماحول ہوگا۔ اس لیے میرے محترم ان باتوں پر ہم عمل کر لیں، ان باتوں پر ہمارا سماج عمل کر لے، ان باتوں پر، ان پہلوؤں پر ہمارے سماج اور ہم لوگ چل لیں تو میرے محترم ہم لوگ خود سمجھ جائیں گے، سدھر جائیں گے اور ہمارا راستہ راہ راست کی طرف گامزن ہوگا۔ میرے محترم، آج یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، لیکن معاشرہ ایسے نہیں سدھرتا۔ آج ہمارے پاس گاڑی ہوتی ہے، گاڑی میں اگر پنچر لگ جائے، گاڑی کا ایک عضو خراب ہو جائے، ایک چیز خراب ہو جائے، تو اس کے لیے ہم پوری گاڑی کو نہیں کھولتے مستری کے پاس کہ بھائی پوری گاڑی کو کھولو اور اس کو پھر سے درست کرو۔ میرے محترم، جس حصے میں خرابی آئی ہے، اگر ٹائر پنچر ہوا ہے تو اس ٹائر کو کیا اس کا پنچر بنائے،
کہیں اور خرابی ہوئی ہو تو اس کو بنائے۔ میرے محترم، پورے گاڑی کو نہیں کھولتے ہیں تو سماج کے اندر یہی چیز کو اسی